الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، میں نے کل عرض کیا تھا دس باتیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو تمام شریعتوں میں مشترک رہی ہیں، جن سے کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ منع کیا گیا ہے. کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا وصیت نامہ جس پر مہر لگی ہوئی ہو دیکھنا چاہے تو وہ ان 10 آیتوں کو پڑھ لے، ان 10 باتوں کو پڑھ لے جو 3 آیتوں میں بیان کی گئی. ساتھ کی طرف میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا کل. 8ویں چیز ہے قتل اولاد، اپنی اولاد کو قتل کرنا. بہت عجیب سی بات ہے کہ کیا کوئی آدمی اپنی اولاد کو بھی قتل کر سکتا ہے؟ لیکن زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی اس کی کچھ بو موجود ہے. زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جہاں اور برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، وہاں ایک برائی بڑے درجے کے اندر یہ بھی تھی کہ اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور خاص طور سے بچی کو. اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو خود ماں باپ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر زندہ بچی کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. ایسے سخت دل لوگ تھے. بعض لوگ اپنے اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ اولاد کا بوجھ، ان کی ذمہ داری، ان کی پرورش، ان کا کھانا پینا، یہ سب اس کا بوجھ بڑھ جائے گا ہمارے ذمہ. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے کہ ان کو کیسے کھلائیں گے قتل مت کرو، اس لیے کہ کھلانے والے تم نہیں ہو بلکہ کھلانے والا اللہ ہے، جو تم کو بھی روزی دیتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، اس کی روح ڈالتا ہے اور چند باتیں اس کی لکھ دیتا ہے. ان میں سے ایک اس کی روزی بھی ہے کہ یہ زندگی میں کتنی روزی پائے گا اور اس کے لیے اللہ نے کتنی روزی لکھی ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے. اور خطبے کے اندر امام صاحب جمعے کے دن پڑھتے ہیں الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی روزی کا ایک ایک دانہ مکمل نہ کر لے. یعنی جب تک اس کی روزی کا کوئی دانہ دنیا میں باقی رہے گا آدمی کو موت نہیں آ سکتی. جو مقدر کی روزی ہے جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے یہاں سے بلاوا آتا ہے.
قتل اولاد، اپنی اولاد کو قتل کرنا، یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر تھا کہ بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ایک بہت بڑی رسم تھی جو بہت زیادہ عام تھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس بچی کو زندہ دفن کر دیا اس کے ماں باپ نے، قیامت میں اس کے ماں باپ کے سامنے کھڑا کر کے اس بچی سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تجھے کس گناہ کے بدلے کے اندر، اس کس گناہ کی سزا میں زندہ دفن کیا گیا تھا، اور ماں باپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کو اس طرح قتل کرنا بہت بڑے گناہ کی اور گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے اولاد کو ختم کرا دینا، جیسا کہ آج کا رواج ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ نہیں بلکہ بچی ہے، سونوگرافی یا دوسرے اسباب کے ذریعے سے، تو اس کو ختم کرا دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایک بچے کے بعد جلدی بچہ ہونا پسند نہیں کرتے، بلکہ اہل باطل اور دنیا میں بے دین بلکہ بددین لوگوں کا جو نعرہ ہے اس کے اثرات موجود ہیں کہ ایک کے بعد ابھی نہیں اور دو کے بعد کبھی نہیں، کہ دو بچے دو ہی اچھے، یہ اہل باطل کا اور بددین لوگوں کا نعرہ ہے۔ اس کے اثرات آج ہم میں بھی پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کی تعلیمات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں اولاد جتنی کم ہو اچھی بات ہے، زیادہ اولاد کا بوجھ ہمارے ذمے ہمارے کندھوں پر نہیں رہنا چاہیے۔ حالانکہ اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت میں دخل اندازی ہے کہ آدمی اللہ دینا چاہے اور آدمی روک دے، اور پھر اللہ جب روک دیتا ہے کسی کے لیے تو سارے جتن کرنے کے باوجود بھی اولاد نہیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹا اور بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ سب اس کے اختیار کی چیز ہے۔ اس لیے ایسے جراثیم یہ اہل باطل کی طرف سے ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایسا کرنا بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے کہ لوگ جو ہے مہینے دو مہینے بعد جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ابھی بچہ تو چھوٹا ہے اور ابھی تو وہ دودھ پیتا ہوا ہے اور یہ دوبارہ بیوی کے حمل ہو گیا ہے، لہذا اسے ختم کراؤ، اور کوئی گولی کھا کر، آپریشن کرا کر اور دوائیں لے کر، اور یہ سب چیزیں، یہ بھی قتل اولاد کے حکم میں ہیں کہ ایک چیز اللہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور آدمی خدا کے قدرت میں دخل اندازی کر کے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ جس طرح وہ زمانے جاہلیت میں رسم تھی اپنے بچوں کو قتل کرنے کی، آج یہ پیدا ہونے سے پہلے ہمارے یہاں بھی یہ رواج پایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح قتل اولاد ایک یہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد ایک نعمت ہے، اللہ نے جو اولاد دی ہے ایک نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسی کے اولاد پیدا ہوتی ہے تو خوشی کے کیا پروانے ان کے یہاں سمجھو آسمان سے اترتے ہیں کہ ایسی خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ دادی بھی خوش ہیں اور نانی بھی خوش ہیں اور بھائی بھی خوش ہیں اور بہن بھی خوش ہیں کہ بھئی بچہ ہوا ہے اور بچی ہوئی ہے۔ لیکن جس اللہ نے یہ خوشی دکھائی ہے کہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس اولاد کی اچھی تربیت نہ کر کے جس اللہ نے اولاد دی ہے اسی اللہ سے اولاد کو غافل رکھ دیا جائے، وہی اولاد بڑے ہو کر سب کچھ سیکھے لیکن قرآن نہ سیکھے،
وہی اولاد بڑی ہو کر ساری دنیا کو جانے، اللہ کو نہ جانے، اللہ کے رسول کو نہ جانے، اللہ کی کتاب کو نہ جانے، اللہ کے احکامات کو نہ جانے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہ جانے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہ ہو، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا اسے پتہ نہ ہو، ایسی چیزوں سے دین سے غافل لگ دینا، یہ بھی اپنی ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جس اللہ نے اولاد دی ہے، آدمی اولاد کی خوشی میں آ کر اور اولاد کو اسی اللہ سے غافل کر دیا اسے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اولاد دے تو اولاد کی اچھی تربیت کرنا ضروری ہے، یہ اولاد کا حق ہے. بلکہ یوں کہیے کہ جس طرح اولاد کے ذمے ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد ماں باپ کا ادب کرے، احترام کرے، اسی طرح ماں باپ کے ذمے اولاد کے کچھ حقوق ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر اپنی اولاد کی شکایت کی، اپنے بیٹے کی شکایت کی. میرا بیٹا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، مجھے خرچہ نہیں دیتا، میں بہت پریشان ہوں، آپ اس کو بلا کر تنبیہ کریں کہ وہ میرا خیال رکھا کرے اور مجھے خرچہ دیا کرے اور میری بات مانا کرے، وہ میرا حق ادا نہیں کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تمہارے والد تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم اپنے والد کا کوئی حق ادا نہیں کرتے ہو اور اپنے والد کا خیال نہیں کرتے ہو. اس بچے نے کہا امیر المومنین، میں آپ کے فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کیا صرف اولاد کے ذمے ہی ماں باپ کا حق ہے یا ماں باپ کے ذمے میں بھی کوئی اولاد کا حق ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہیں، جس طرح اولاد کے ذمے ماں باپ کا حق ہے اسی طرح ماں باپ کے ذمے اولاد کا حق بھی ہے. فرمایا کیا حق ہے؟ تو بنیادی طور پر حضرت عمر نے اس وقت میں 3 باتیں فرمائی کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. اوہو، اندازہ ہوگا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ دیکھیے شریعت کتنے پہلے سے اچھی اولاد کا انتظام کر رہی ہے. ہم تو اولاد کی تربیت کو بڑے ہونے تک سوچتے ہی نہیں ہیں اور کیا کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ آ جائے گی تو اپنا دیکھ لے گا. اور اگر بچہ کو غلطی کرتا بھی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کبھی نہ سمجھ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری شریعت کتنی دور اندیش ہے کہ اگر اچھی اولاد چاہتے ہو تو اچھی ماں تلاش کرو، اگر اس کی ماں نیک ہوگی تو اولاد نیک ہوگی، اور اگر ماں ہی نیک نہیں ہوئی تو پھر اولاد کہاں سے نیک پیدا ہو. سب سے پہلا فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے باپ کے ذمے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے. اور تیسرا حق فرمایا یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دلائے. بیٹے نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے میرے 3 حق ضائع کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ماں مسلمان نہیں ہے، میرے باپ نے مجوسی عورت سے شادی کری ہے. دوسرے کہا میرے باپ نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، میرا نام جعل رکھا ہے، جعل کے معنی ہیں بدصورت. تیسرے یوں کہا کہ جو آپ نے فرمایا دین سکھائے، میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا، میں دین سے بالکل ناواقف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو ڈانٹ کر اپنی مجلس سے کھڑا کر دیا کہ اولاد سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے آئے ہو اور اولاد کے تم نے سارے حق ضائع کر دیے ہیں، چلے جاؤ میری مجلس سے. اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اولاد کے کتنے حقوق ماں باپ کے ذمے ہیں اور کتنے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ حدیث، اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ اولاد کے کچھ حقوق ہیں درجہ بدرجہ، کہ اولاد اللہ دے
تو اس کے لیے کیا کیا اس کے حقوق ہیں. سب سے پہلے جیسے حضرت عمر نے فرمایا اس کی ماں اچھی تلاش کی جائے. نیک عورت ہوگی تو انشاءاللہ اولاد نیک پیدا ہوگی. دوسرے فرمایا کہ نیک بیوی اگر تلاش کر لو. انشاءاللہ کسی موقع پر بتاؤں گا کہ کیسی عورت سے شادی کرنا چاہیے. شریعت نے اس کا ضابطہ اور اس کے اصول بھی متعین کیے. جب نیک عورت سے یوں کا تمہاری شادی ہو جائے تو اچھی اولاد پیدا کرنے کے لیے اور اچھی اولاد حاصل کرنے کے لیے بیوی سے ملنے کا صحیح اور سنت طریقہ اختیار کرو. شریعت کی بات ہے اور حدیث کی بات ہے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہے کہنے میں, کیونکہ شریعت کی اور حدیث کی بات ہے. اور کتنی اونچی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میاں بیوی دونوں آپس کے اندر ملیں, ہم بستر ہوں, تو ان کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھ کر آپس میں ایک دوسرے سے ملیں. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا ہے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کہ اللہ کا نام لے کر دعا پڑھ کر بیوی سے ملو. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے اور بغیر دعا پڑھے ہوئے تم اگر اپنی بیوی سے مل لیے تو یاد رکھو شیطان تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے ساتھ ہم بستری میں شریک ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں آج. اگر بغیر دعا کے بغیر بسم اللہ کے آدمی بیوی سے ملتا ہے تو شیطان ہم بستری میں شوہر کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اور جس طرح مرد کا پانی عورت کی شرمگاہ میں جاتا ہے اسی طرح شیطان کا پانی بھی اس عورت کی شرمگاہ میں جاتا ہے. حدیث کی بات بتا رہا ہوں. جب شیطان کا نطفہ شرمگاہ میں جائے گا اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی تو پھر کیا کہتے ہیں صاحب بچہ بڑا شیطان ہے. وہ تو شیطان ہی ہوگا کیونکہ وہ تو شیطان کے اثرات موجود ہیں پہلے سے. آپ کے شوہر کے ساتھ میں آپ کے پانی کے ساتھ میں شیطان کا پانی شامل ہے, شیطان کا مادہ شامل ہے اس کے اندر. پھر آدمی کہتے ہیں صاحب آپ کوئی دعا بتا دو, کوئی دم کر دو, کوئی علاج بتا دو, بچہ بڑا شیطان ہے. تو شیطان ہی ہے کیونکہ وہ تو شیطان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. میں خود نہیں کہہ رہا, حدیث کی بات بتا رہا ہوں. اس لیے آداب بتائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بے سوچے سمجھے اپنی خواہش کو جیسے چاہو پورا کر لو, بلکہ اس کے آداب بتائیں کہ اس طرح کہ اگر اپنی اولاد کو شیطان کے اثرات سے بچانا چاہتے ہو تو اس طرح سنت طریقے سے اور آداب کی رعایت کے ساتھ بیوی سے بھی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے بڑی عجیب بات, بس کیا عرض کروں, عرض کرتا رہتا ہوں پھر انشاءاللہ کہوں گا کسی موقع پر. آج رواج ہو گیا ہے دیر سے شادیاں کرنے کا کہ 12 بجے کے آس پاس نکاح ہوتے ہیں, 2 بجے کے آس پاس ودا ہوتی ہے. جو میاں بیوی رات کو 2 بجے آ کر اپنے بستر پر سوئیں گے تو وہ کیا خاک فجر کی نماز پڑھیں گے دونوں کے دونوں. حدیث میں آتا ہے اور علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ اگر دونوں میاں بیوی کسی رات میں ملے اور اللہ نے دونوں کے ملنے کی وجہ سے اولاد کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا اور دونوں میں سے کسی ایک کی بھی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اولاد فرما بردار پیدا نہیں ہوگی, نافرمان پیدا ہوگی. کون سا رونا روئیں گے ہم کہ صاحب اولاد نافرمان ہیں, کہنا نہیں مانتی ہے, بات نہیں سنتی ہے, سوسائٹی اس کی غلط ہے. ارے بنیاد تو ہم نے خود نے غلط ڈال رکھی کہ اگر دونوں میں سے کسی کی بھی نماز قضا ہو گئی فجر کی, جس رات اللہ نے ملنے کی وجہ سے اولاد پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے, دونوں میں سے کسی کی بھی فجر کی نماز قضا ہو گئی, فرمایا اولاد نافرمان پیدا ہو, کیونکہ ابتدا نافرمانی سے ہو رہی ہے. اس لیے بہرحال یہ آداب ہیں. دوسرے فرمایا جب اللہ اولاد دے دے تو پیدا ہونے کے بعد فوری طور پر اس کے سیدھے کان میں اذان دو, الٹے کان میں تکبیر کہو. کسی نیک آدمی سے شہد یا کھجور چبوا کر, جس کو تحنیک کہتے ہیں, اس کے تالو میں لگاؤ
تاکہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی غذا کسی نیک آدمی کا چبایا ہوا میٹھا کھجور چھوارا یا کوئی شہد اس کے منہ میں جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں، سنت ہے یہ چیز۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب وہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کر دو، اس کا اچھا نام رکھو، یہ حق ہے اولاد کا۔ نام رکھنے کے اندر فرمایا یہ آداب ہیں نام رکھنے کے، اللہ کے نام پر نام رکھو، جیسے اللہ کے 99 نام ہیں صفاتی، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الودود ہے، عبد الشکور ہے، عبد الستار ہے، یہ سب اللہ کے نام ہیں، ان کے ساتھ ان پہ نام رکھو۔ پھر نبیوں کے نام پر نام رکھو، نبیوں کے نام پر نام رکھو۔ نبیوں کے نام تھے جیسے موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، اسی طرح ابراہیم ہے، یونس ہے، یوسف ہے، یہ سب نام ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، کہ ان کے ناموں پر نام رکھو۔ اچھا نام رکھو گے، فرمایا زندگی میں جیسا نام ہوگا اس کے اثرات زندگی میں آئیں گے۔ نام رکھنے میں ہم لوگ نیا پن تلاش کرتے ہیں، نیا پن، یہ بہت غلط رسم ہے۔ نیا پن، نام نیا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر نئے نام رکھنے کے اندر جو ہے وہ دنیا میں ایسے لوگوں کے نام رکھتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں، کیا نام ہے کہ سب شاہ رخ نام ہے۔ ایمانداری سے پوچھو ان سے کہ شاہ رخ نام رکھتے ہوئے انہوں نے کسی نیک آدمی کا تصور کیا تھا یا کسی فلم ایکٹر کا تصور کیا تھا، کہ دنیا میں بہت مشہور جو ہے وہ فلم ایکٹر ہے، لہذا اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھیں۔ یہ سوچ ہے ہماری، ایسے ہمیں ہماری دینی معیار کا اندازہ، یہ تھرمامیٹر ہے ہمارا دین کا دین ناپنے کا، کہ ہمارے اندر کتنی دینداری ہے، ہمارے ذہنوں میں کتنی دینداری ہے۔ نیا نام نہیں چاہیے، بلکہ نبیوں کے نام پر نام رکھو، صحابہ کے نام پر نام رکھو، بڑے پیارے پیارے نام صحابہ کے ہیں۔ پھر نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو جس کے معنی اچھے ہوں۔ محمد شاکر ہے، شکر کرنے والا، محمد صابر ہے، صبر کرنے والا، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جن کے معنی بہت اچھے ہیں۔ محمد زاہد ہے، محمد عابد ہے، یہ میں نے 2-4 مثالیں عرض کی ہیں۔ جس کے معنی اچھے ہوں ایسا نام رکھو، اس کے اثرات، جو نام ہوگا اس کے اثرات زندگی پر ضرور پڑیں گے۔ 7ویں دن عقیقہ کر دو، اگر بیٹا ہے تو جو 2 جانور ذبح کرو، اچھی بات ہے، حالانکہ عقیقہ 1 جانور پہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر بچی اللہ نے دی ہے تو 1 جانور اس کے نام سے ذبح کرو۔ عقیقے کے اندر زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ نمائش کی وجہ سے عقیقے میں دیر کرتے ہیں، بہت بری بات ہے، کہ صاحب بڑی دعوت کریں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے، ننیان والے ہیں، ابھی فلاں نہیں ہیں، وہ آ جائے، اور جو سنت ہے اصل، اور جو اصل وقت ہوتا ہے عقیقے کا، وہ ٹل جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اتنا ٹلتا ہے کہ پوتے کا عقیقہ اور دادے کا عقیقہ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ اماں کا ابا کا عقیقہ نہیں ہوا، لہذا اب بیٹا ہوا ہے، لہذا اس کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، تو اماں ابا کا بھی، وہ اماں ابا کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، لہذا بیٹے کا عقیقہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ پوچھتے سب سے۔ ان کا عقیقہ ہوا نہیں ہے، اور اگر ان کا بھی ساتھ کر دیں تو بہت اچھا۔ کسی کا ولیمے میں ساتھ ہوتا ہے، کسی کا ماں باپ کا عقیقہ اپنے اولاد کے، کسی کا دادا دادی کا پوتوں کے ساتھ عقیقہ ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عقیقے کی دعا حدیث میں آئی ہے کہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ بچے کی جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ عقیقے کے مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ عقیقہ اصل بچے کی جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ آپ عقیقے کی دعا کے معنی جو ہیں وہ پڑھیں، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ عقیقے کی دعا ہے، اس کا ایک ایک لفظ، اے اللہ میں اس جانور کو میں اپنے بچے کی جان کے بدلے میں ذبح کر رہا ہوں، لہذا اس جانور کے کھال کے بدلے میں میرے بچے کے کھال کی، اس بچے کے بال کے بدلے میں میرے بچے کے بال کی، اس بچے کے گوشت کے بدلے میں میرے بچے کے گوشت کی، اس بچے کے ہڈی کے بدلے میں میرے بچے کی ہڈی کی، اس بچے کے ہاتھ، اس جانور کے ہاتھ پاؤں کے بدلے میں میرے بچے کے ہاتھ پاؤں کی حفاظت فرما۔ یہ اس دعا کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔
حفاظت چھوٹے پن میں ہوتی ہے یا جب آدمی قبر کے قریب جانا قریب ہو جاتا ہے تب حفاظت کی دعا مانگ رہا ہے آدمی؟ اس لیے عقیقے میں نمائش کی وجہ سے اور زیادہ لمبا کھانا کرنے کی وجہ سے آپ کو دعوت کرنی جب چاہو کر دو، کون منع کر رہا ہے آپ کو دعوت؟ لیکن عقیقے کی سنت کو آپ کیوں مؤخر کرتے ہو؟ وہ وقت پر کریے آپ. اور بڑا جانور ہے اس میں تو 7 عقیقے ہو جاتے ہیں، اور کم کا کرنا ہے تو کم کا بھی ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بچے کی طرف سے پورا جانور آپ ذبح کرنا چاہیں بڑا جانور تو وہ بھی ہو جاتا ہے. آپ کی جیسی گنجائش ہو آپ کرو، لیکن وقت پر کرو تاکہ بچہ تمام الاؤں بلاؤں سے محفوظ ہو جائے. بچے کو تمام بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے یہ عقیقہ کیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا بچے کا حق ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کر دو. کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی 14ویں دن کر دو، 21ویں دن کر دو، اور کچھ دن بعد کر دو. اگر پھر بھی نہیں کر سکے ہیں 14ویں 21ویں دن تو یہاں تک فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ بھئی جیسے بچے کی پیدائش منگل کو ہوئی ہے تو پیر کے دن کر دو، الٹ پھیر کر وہی 7واں دن آ جائے گا، اور اگر پیر کو ہوئی ہے تو اتوار کو کر دو تو وہی 7واں دن آ جائے گا. اس طرح بہرحال ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے عقیقہ آدمی کو کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کا لیٹ ہو گیا ہے تو بعد میں کریں گے تو بعد میں بھی ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو فضیلت پہلے اور وقت پر کرنے کی ہے بعد میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی. پھر فرمایا جب بچہ بولنے لگے اور بڑا ہو جائے، ماں کو چاہیے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے، یہ بھی بچے کا حق ہے. اور اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ کسی ایک بھائی ہے جس کے تو 2-4 بچے ہو گئے اور ایک بھائی کے اولادی پیدا نہیں ہوئی. ایک بھائی نے کہا بھئی ایک بچہ مجھے دے دے. اچھا بھئی ٹھیک ہے ایک بچہ تجھے دے دیں گے. اب پیدا ہوتے ہی وہ عورت بچے کے یا بھائی بچے کو لے لیتا ہے اور ماں کا دودھ تک نہیں پینے دیتے. بھئی یہ تو ہم نے لے لیا لہذا ہم پلائیں گے، چاہے پاؤڈر کا دودھ پلانا پڑے یا کوئی تھیلی کا دودھ پلانا پڑے، لیکن ماں کا دودھ نہیں پلانے دیتے کہ صاحب ماں کا دودھ کیوں پلائیں گے کیونکہ تو ہم نے لے لیا ہے. یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بچے کو جتنا چاہے اچھی ماں کے دودھ سے زیادہ کوئی مفید چیز اس کے لیے نہیں ہوتی. تو تمام ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے. اسی لیے تھوڑی بہت مدت نہیں رکھی، دودھ پینے کی مدت جو ہے وہ 2 سال رکھی ہے کہ بھئی 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں پلانا چاہیے. بہرحال 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں. بچہ ہو یا بچی ہو دونوں ہو، اس کو 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، ماں کا دودھ پلائے. پھر بچہ جب بولنے لگے تو بچے کو اللہ کا نام سکھاؤ، آداب سکھاؤ، سلام کرنا سکھاؤ. اس کو جب کچھ پڑھنا لگے بولنے لگے تو اس کو قرآن کی تعلیم دلاؤ. یہ اولاد کا حق ہے. سب کچھ سکھا دیں لیکن اگر اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا تو گویا ہم نے کچھ نہیں پڑھایا اس کو. آپ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ. میں خوب کہتا ہوں آج ہماری قوم کو خاص طور سے اس زمانے میں ان حالات میں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھی ڈاکٹرنیوں کی ضرورت ہے، مسلم ڈاکٹروں کی، اچھے ہاسپٹلوں کی ضرورت ہے، اچھے اسکول اور کالج کی ضرورت ہے. آپ اچھے کالج قائم کریں، اچھا ہاسپٹل قائم کریں. ہمارے ڈاکٹر ہونے چاہیے، ہماری اعلیٰ کے اعلیٰ خوب تعلیم دلاؤ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن سے بالکل ناواقف رکھ دیں بچوں. قرآن بھی دلاؤ. ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں دنیا ہو، ایک ہاتھ میں دین ہو، کیا حرج ہے؟ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلاؤ، دین کی تعلیم ضرور دلاؤ. اللہ توفیق دے حافظ بناؤ، عالم بناؤ. حدیث پاک میں آتا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن شریف پڑھواتے ہیں اللہ ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہیں قیامت میں اللہ تعالی حافظ قرآن کو تو نور کا تاج پہنائیں گے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسے جوڑے عطا فرمائیں گے خوبصورت جن کی قیمت پوری دنیا سے زیادہ ہو. اور جب یہ پوچھیں گے کہ یہ کون سی نیکی کا بدلہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے. حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتا جاؤ. وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے گا. عالم بناؤ، علم سکھاؤ تاکہ قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے. میں بخوب عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، اگر ایک فیملی کے لوگ یہ سوچ لیں کہ سب بچوں کو دیندار تو بنانا ہی ہے، کم سے کم ایک بچے کو حافظ اور ایک بچے کو عالم بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر فیملی کے اندر چند سالوں کے بعد میں حافظ بھی موجود ہوگا اور عالم بھی موجود ہوگا. قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر گھر کے سارے مسائل حل ہوں. بہرحال
یہ قتل اولاد کے حکم میں ہیں علماء نے. ایک تو وہ قتل اولاد جو زمانے جاہلیت میں کہ بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, کوئی داماد نہ بنے, اور بچوں کو فقر و فاقے اور افلاس کے خوف سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور ایک یہ قتل اولاد ہے کہ اولاد تو اللہ نے دی لیکن اس کو بے دین بنا دیا. یہ کتنا بڑا ظلم اولاد کے ساتھ کیا. اس کو سب کچھ دیا آپ نے لیکن اس کو دین کی تعلیم نہیں دلائی, تو یہ تو بہت بہت مہنگا سودا کر دیا, بہت مہنگا سودا کر دیا. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مہنگا سودا تو آدمی کو سودا تو سستا خریدنا چاہیے. مہنگا سودا, جو چیز سستی مل سکتی ہے اس کو مہنگی خریدنا, یہ تو بہت ناسمجھی کی بات ہے. گھر میں مہمان آئے اور بیٹے سے کہا بیٹا چائے بنا کے لاؤ. بیٹا چائے بنانے گیا اور چائے بنا کے لایا. چائے برابر میٹھی ہے, برابر پتی, شکر, دودھ, سب چیزیں برابر. بہت مزے سے آپ چائے پی رہے ہیں مہمانوں کے ساتھ. لیکن کسی نے آ کر یہ کہا یہ چائے جو بنائی ہے آپ کے بیٹے صاحب نے, وہ 5 لاکھ روپئے جو آپ کی تجوری میں رکھے ہوئے تھے اس کو نکال کر اور چولہے میں جلا کر چائے بنائی. تو ابا جی کا کب ہاتھ میں ایسا ہے تو وہیں سے گر جائے گا. بیٹا یہ کیا کیا تم نے؟ جو 2 روپئے کا اسٹوپ میں مٹی کا تیل جلا کر, 4 روپئے کا گیس جلا کر, لکڑی کا چولہا جلا کر چائے بن سکتی تھی, اس کے لیے, اس چائے کے لیے نوٹ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو دنیا اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے, اور جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے اسی وقت لکھ دی ہے, اور جب تک روزی کا ایک ایک دانہ مکمل نہ کر لے موت نہیں آ سکتی. اس روزی کو کمانے کے لیے آدمی قرآن نہ سیکھے, حدیث نہ سیکھے, دین نہ سیکھے, سب کچھ سیکھے, اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور آدمی دین ہی نہ سیکھے, یہ تو بڑا مہنگا سودا ہے. یعنی جو دنیا پہلے سے ملنے والی ہے, طے کر رکھی ہے اللہ نے, مل کر رہے گی, اس کے لیے آدمی زندگی کے قیمتی اوقات ضائع کر دے. اس لیے اولاد کو دیندار بنانا یہ ماں باپ کے ذمے ہے, اور ماں باپ کے ذمے یہ اولاد کا حق ہے, اور بہت بنیادی حق ہے. ورنہ قیامت میں ماں باپ سے سوال ہوگا کہ ہم نے اولاد دی تھی, تم نے اس کو دیندار کیوں نہیں بنایا. یہ اولاد قیامت میں ماں باپ کے جنت میں جانے کے رکاوٹ بن جائے گی کہ میرے ماں باپ نے سب کچھ مجھ سے کام لیا, میں نے خدمت بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن مجھے دین ہی نہیں سکھایا میرے ماں باپ. بہرحال یہ قتل اولاد کے حکم میں ہے, دین نہ سکھانا. ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے, ان کو قرآن سکھائیں گے, قرآن کی تعلیم دلائیں گے. انشاءاللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.